بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، فلسطینیوں پہ مظالم جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہیں، اور اسرائیل نے سر عام اب اعلانات کرنا شروع کر دیے ہیں کہ ہم حماس اور غزہ کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو کسی صورت بھی یہاں اب برداشت نہیں کریں گے اور ان کو کچل کے رکھیں گے. جہاں پہ بمباری ہو رہی ہے وہاں پہ معصوم بچے اور ان کی چیخیں مسلمانوں کو پکار رہی ہیں. ہمارے اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ ابھی صرف جوڑ توڑ میں مصروف ہیں، اور وہ یہ ایک 57 ممالک کی اسلامی فورس بنائی گئی تھی مسلم ممالک کے تحفظ کے لیے، جس کے سپہ سالار جنرل راحیل شریف تھے. وہ بھی میرے خیال میں صرف دعا تک کی محدود ہے کہ وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ جو ہے وہ اسرائیل نیست و نابود ہو جائے. جبکہ دوسری جانب عالمی استعماری قوتوں کا مکروہ چہرہ جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے، اور امریکہ کا جو وزیر خارجہ ہے وہ اس وقت اسرائیل کی سپورٹ کے لیے اسرائیل پہنچا ہوا ہے، اور وہ وہاں ان کو فل سپورٹ دے رہے ہیں، لاجسٹک سپورٹ دے رہے ہیں، فائنینشلی سپورٹ دے رہے ہیں، اور ہر طریقے سے مسلمانوں کو مارنے کے لیے جو ہے وہ ان کی بھرپور مدد کی جا رہی ہے. جبکہ ہمارے جتنے مسلم ممالک کے سربراہان ہیں وہ صرف مذمتی بیانات تک محدود ہیں، اور ہماری جتنی بھی جہادی تنظیمیں ہیں وہ صرف نعروں تک محدود ہو کے رہ گئی ہیں. اور ترکی، ایران، لبنان 3 ملک ہیں جو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں نہتے فلسطینیوں کو. باقی جتنے اسلامی ممالک ہیں وہ صرف مذمتی بیانات یا ریلیاں یا جلسے جلوسوں تک محدود ہیں. یہ انتہائی شرمناک اقدام ہے ہمارے اسلامی کنٹریز کا. اسلامی سربراہوں کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ اسرائیل کے جن ممالک کے اندر سفراء ہیں ان کو واپس بھیجیں، ان کا ہر طریقے سے نہ صرف بائیکاٹ کریں بلکہ OIC کا ہنگامی اجلاس جو ہے وہ فلسطین میں طلب کیا جائے اور وہاں پہ فلسطین کا فیصلہ کیا جائے، تاکہ وہ مسلمان جو وہاں پہ اس وقت زندگی موت کی کشمکش میں ہیں ان کو کوئی سہارا مل سکے، ان کو کوئی سپورٹ مل سکے. المیہ یہاں تک آ گیا ہے کہ وہاں انسان بھوک کیا تو مر رہے ہیں، سپلائی تمام بند کر دی گئی ہے، غزہ شہر کو ناکہ بندی کر دی گئی ہے. ریڈ کراس سمیت جتنی بھی عالمی تنظیمیں ہیں جو امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہیں، جب بھی کہیں پہ بھی کوئی جنگ ہوتی ہے یا کوئی ناگہانی آفت آتی ہے، ان تمام کو وہاں خوراک پہنچانے کے لیے اجازت نہیں دی جا رہی ہے. وہاں پہ جو ہے وہ کرفیو لگا دیا گیا ہے، اور وہاں پہ کسی قسم کی نقل و حرکت جو ہے وہ ممنوع قرار دی گئی ہے، جو کہ سراسر بین الاقوامی انسانی حقوق کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے. اور اس خلاف ورزی کا ذمہ دار امریکہ ہے اور اس کے حواریوں ہیں، کیونکہ اسرائیل کوئی چیز نہیں ہے. یہ سمجھیں کہ یہ جنگ امریکہ کی ہے، امریکہ خود براہ راست اس کو لڑ رہا ہے، اور مسلمانوں کو کچلنے کا جو ٹھیکہ اقوام متحدہ اور امریکہ نے اٹھایا ہوا ہے، وہ اسی ٹھیکے کے تحت مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، معصوم بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، اور یہ تعداد 2000 کے قریب پہنچ چکی ہے. اور کوئی چاہیے یہ تھا کہ اس وقت تمام مسلم ممالک متحد ہو کے اس کو روکتے، جنگ بندی کے لیے کوشش کرتے اور عملی طور پہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں یہ باقاعدہ طور پہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب والی ربک فرغب. اور یہ باقاعدہ طور پہ آیا تھا کہ جو غیر مسلم ہوں گے وہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد کریں گے، اور مسلمان ایک دفعہ پسپائی میں جائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان غالب ہوں گے. میرے خیال میں وہ ٹائم آ چکا ہے کہ مسجد اقصیٰ اب انشاءاللہ فلسطینیوں کی فتح ہوگی، اور مسجد اقصیٰ میں نمازیں عام پڑھی جائیں گی، کیونکہ یہ اب جو ہے وہ فائنل جنگ ہو رہی ہے. اور اگر مسلم ممالک نہ اٹھے تو یہ جنگ ان تک پھیلے گی، اور یہ پھیل رہی ہے. لبنان بھی اس جنگ میں کود پڑا ہے، ترکی بھی، اور ایران آلریڈی پہلے سپورٹ کر رہا ہے فلسطینوں کا. تو یہ اگر نہ روکا گیا معاملہ تو یہ تیسری عالمی جنگ جو ہے
اللہ نہ کرے وہ چھڑ سکتی ہے اور پھر اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین، دوسری جانب کرکٹ کے اوپر بھی انڈیا میں جو ہے وہ ایک نفسیاتی جنگ پاکستان کرکٹرز کے خلاف جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ پہلے ایک اینکر کے خلاف کی گئی، اور کل سے انڈین میڈیا کا جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے وہ محمد رضوان جو ہمارے ہیرو ہیں پچھلے میچ کے، ان کے خلاف کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہ سینچری جو بنائی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میں اپنے غزہ میں رہنے والے مسلمان فلسطینی بھائیوں کے نام کرتا ہوں، یہ آج کی فتح۔ وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی ہے، اور ان کا میڈیا بھرپور پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ یہ جی کھیل کے میدان میں مذہبی منافرت پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ محمد رضوان جو کہ ایک سچا مسلمان ہے، جو 5 نمازی تہجد گزار اور ایک بہت زبردست ہمیں پاکستان کی ہسٹری میں ایک بہترین پلیئر ملا ہے، وہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ انہوں نے فلسطینیوں کی حمایت کیوں کی ہے۔ یہ انہوں نے اپنا اخلاقی فرض نبھایا، اور ویل ڈن محمد رضوان، یہ آپ نے مسلم امہ کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ کل بڑا ٹکرا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اور انشاءاللہ جیسے ہندوؤں کا غرور اور تکبر ہے، کل ہمارے جو ہے وہ شاہین جھپٹیں گے، اور انشاءاللہ انڈیا کو کل ایک تاریخ ساز شکست دیں گے۔ ہماری ٹیم کا مورال بہت ہائی ہے 2 میچ جیتنے کے بعد، اور فل فارم میں ہیں ہمارے بیٹسمین ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ کل انڈیا کے خلاف ایک زبردست میچ ہوگا۔ احمد آباد کرکٹ سٹیڈیم کو سیکیورٹی حصار میں دے دیا گیا ہے، 7,000 سے زائد جو ہیں وہ وہاں پہ سیکیورٹی اہلکار موجود ہیں، اور کل پاکستان سمجھیں کہ یہ پاکستان کا فائنل ہوگا۔ کل اگر پاکستان انڈیا کو ہرانے میں کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ پھر ورلڈ کپ بھی پاکستان ہی جیتے گا، کیونکہ انڈیا کا غرور ضرور خاک میں ملے گا، کیونکہ ماضی کے جتنے میچز ہوئی ہیں بڑے ہائی پریشر میچز، ان میں انڈیا کا پلہ بھاری رہا ہے، لیکن کل انشاءاللہ ایک نئی تاریخ رقم ہوگی۔ دعا کیجئے گا کہ پاکستان کل فتح سے ہمکنار ہو۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے۔